السلام علیکم۔ 2 4 روز قبل کی بات ہے، میرا صبح صبح جی چاہا کہ میں تھوڑا سا دہی کھاؤں، تو میں کچن میں گیا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر مجھے نظر آیا ایک پرندہ جو نا جس کے سامنے سینے پہ بال پر تھے، سرخ سرخ سے۔ میں سمجھا شاید یہ کوئی روبن ہے، روبن ریڈ بریسٹڈ ہوتی ہے، مگر وہ کوئی غالباً فاختہ تھی، اس کو وہیں سرخ رنگ لگ گیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا ایسے ہی، اور پرندے تھے وہاں، کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی طوطے تھے 1 2، کوا نہیں تھا کوئی بھی، خیر پرندے اڑ گئے۔ مجھے اس کو دیکھ کے خیال آیا ایک اور پرندے کا جس کا سر سرخ ہوتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں دہی کا بھی ایک تعلق ہے۔ وہ پرندہ جو ہے نا، وہ ایکچولی کئی پرندے ہیں نارتھ امریکہ میں غالباً، کوئی میں کئی کل چند دن اسی دن پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، بے شمار ہی پرندے، کوئی 10 12 تو مجھے اسی لسٹ میں تھے۔ ایک پرندے کا مجھے خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ لائٹ سا آلیو گرین ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، ہماری جو عام چڑیا ہوتی ہیں پنجاب میں اس سے تھوڑا سا بڑا، اور اس کا خاکی اور سفید اور چکتے سے ہوتے ہیں اس کے باقی جسم پہ۔ سر کے بال جو ہیں نا، اس کے پر جو ہیں وہ ہوتے ہیں بڑا پیارا سا، ایک ڈارک سا ریڈ ہے، ذرا ڈارکش سا، جیسے باقاعدہ خون کا رنگ ہوتا ہے نا ویسا۔ اس کو دیکھ کر، اب ذرا ذہن میں رکھیے دہی کی بات کر رہا تھا میں، مجھے ایک اور صاحب کا خیال آیا، اور پھر اور سے بھی سبز رنگ کے پرندوں کا بھی خیال آیا۔ اب یہ ساری جو خیالات کی کھچڑی سی پک گئی ہے نا، تو آج میں نے شام کو بیٹھ کے اپنے ان سارے خیالات کا ایک تھوڑا سا حساب ترتیب لگائی ان کی۔ وہ یہ ہے کہ جو پرندے مجھے یاد آئے تھے کچھ عرصہ پہلے مجھے، اچھا ہاں، اس دوران خاص جو بات ہوئی، وہ جو ایران کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل پڑا ہے نا، ان نالائقوں نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے اور پاکستان کو جواب دینا پڑا اس کا، اس سے مجھے اس کانفلکٹ سے بھی خیال آیا کہ یہ کمال ہے، ابھی تک ایک جناب زید حامد صاحب کا کوئی میں نے جوشیلا سا بیان نہیں سنا۔ وہ رہ نہیں سکتے ایسے کسی موقع پہ کچھ نہ کچھ فرمائے بغیر۔ اب ذرا ان کے حوالے سے کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایسا آدمی ہے، وردی خاکی سی پہن کے یا اولیو گرین رنگ کی، اور ہاتھ میں بندوق پکڑ کے اور سرخ ٹوپی پہن کے یہ غزوہ ہند کے لیے تیار ہوتے ہیں روزانہ صبح، اور ان کی گھر والی ان کو دہی لینے بھیج دیتی ہیں۔ تو مجھے وہ دہی کے ساتھ وہ یاد آ گیا تھا۔ اچھا، اور جو ہے نا سبز سر والے پرندے، ایک بطخ ہوتی ہے جو کہلاتی ہے میلارڈ، بڑا خوبصورت گرین کا ایک شیڈ ہوتا ہے سر پہ، وہ کمال کا گرین شیڈ۔ اب چونکہ میں بات کر رہا ہوں اس سرخ سروں والے ٹوپیوں والے ایسے لوگوں کی، تو ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کچھ اس مختلف رنگوں کی جو پگڑیاں اور امامے باندھے پھرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کی باتیں سن کے، ان کی کہانیاں سن کے ایسے لگتا ہے اس سے وہ ایک گدھ کی قسم ہے، کونڈور غالباً سے کہتے ہیں، بہت بڑا ونگ سپین ہوتا ہے اس کا، وہ چکر کاٹتا رہتا ہے فضا میں، گرم ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اوپر اڑتا رہتا ہے، ایئر جو ہوتے ہیں ایئر کرنٹس ان کے ساتھ۔ اور وہ کرتا کیا ہے کہ جہاں اس کو نظر آتا ہے نا شکار، اٹ سوپس ڈاؤن اینڈ گیٹس ہز پرے۔ تو یہ خالی دماغ والے اپنے دماغ کے خالی پن کو چھپانے کے لیے اس پہ رنگ برنگی پگڑیاں باندھ کے یہ کہانیاں سناتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، جہاں ان کو نظر آ جانا کہ اچھا ہاں وہ فلاں ہمارے جیسا خالی دماغ ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بس مجھے تو ان کو دیکھ یہ لگتا ہے، اور ان کی رنگ برنگی مختلف مسالے کی مختلف رنگوں کی پگڑیاں۔ کوئی جو ہوتا ہے نا ٹھوس آدمی، اس کو ایسے کسی حربے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کیا ہوا کام بولتا ہے، اس کی لکھی ہوئی کتابیں بولتی ہیں، اس کا علم و فضل اپنے آپ کو خود ظاہر کرتا ہے۔ جن لوگوں میں علم و فضل نہیں نہ ہوتا، وہ ایسی خالی کہانیاں سناتے ہیں، یا ان کی کہانیوں سے کوئی باقاعدہ نتیجہ نہیں نکلتا، وہ پتہ نہیں کس کی کرامات کہاں سے وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے تو میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، میں نے یہ بات زندگی پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور بسا اوقات تو ایسی باتیں جو
صحابہ کرام کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ منسلک کر کے جی فلاں بات ایسے ہوئی تھی، فلاں ایسے ہوا تھا. میں حیران ہوتا ہوں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ان کی باتیں کون بتا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا مفکر ہے، کون سا ایسا ریسرچ اسکالر ہے، وہ کہاں پہ کیا ریسرچ کر رہا ہے جو ان تک پہنچ رہی ہے ہمیں نہیں پتا اس کا. وہ عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دہرانا جو وقت ضائع کرنے کی بات ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرندوں کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے کہ پرندے اٹ سیلف، ان کے رنگین عجیب و غریب رنگ، حیران کن رنگ، اور ان کی حیران کن کمبینیشن جو کمال ہوتی ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جمیل اور اس کی جو خاصیت ہے نا کہ وہ کیسا کیسا حسن کریٹ کرتا ہے. اس کی ہر تخلیق میں حسن ہوتا ہے، وہ اسی کا خاصہ ہے. اور یہ بات ایسی چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا جو ذہن یقین اور پختہ ہو جانا چاہیے، اور اس کو کسی آج کل کے جو واسطے بکھرے پڑے ہیں نا، ان کو چھوڑ چھاڑ کے براہ راست اللہ سے لو لگانی چاہیے، جو جمیل ہے، جو جمال کو پسند کرتا ہے. بس اس کو اور اس کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک اللہ اور ایک اس کا نبی اور ایک قرآن. ان کے علاوہ یہ باقی جو کہانی سنانے والے لوگ ہیں نا، ان کو کیا کرنا ہے کسی نے؟ چھوڑیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.